اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر وہ مرد ہے، یورث کلالۃً، جس کی میراث ہے، وہ باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، او امرأۃ، یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس میت کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، وصیت کے بعد جو ہو چکی ہے یا قرض کے بعد، غیر مضار، اور نقصان نہ کیا ہو، وصیۃً من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو حکم پر چلے گا اللہ کے اور اس کے رسول کے، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، وہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، فذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور نکل جائے گا اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اس کو ڈالے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلت کا، توہین والا۔ گزشتہ دروس میں ہم وراثت کے احکام اور مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اولاد کی وراثت کا بیان ہوا، اور اس کے بعد جو ماں باپ کو ملتا ہے اس کا بیان ہوا، اور اس کے بعد بھائیوں کی وراثت کا بیان ہوا، اور پھر میاں اور بیوی، شوہر بیوی کی وراثت کا بیان ہوا، جو کہ کل ہم نے پڑھا۔ آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر وراثت ایسے آدمی کی ہے جو کلالہ ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں عربی میں جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو۔ اصول کا معنی اس کا باپ نہ ہو، اس کا دادا نہ ہو، اس کا پردادا نہ ہو، اس کو اصول کہتے ہیں، اور فروع نہ ہو یعنی اس کا بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، پڑپوتا نہ ہو، اس کو فروع کہتے ہیں۔ جن سے انسان پیدا ہوا ہے اس کو اصول کہتے ہیں، اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں اسے فروع کہتے ہیں۔ یاد رہے گا، بولیں ذرا، ہاں، ان کو فروع کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھتے جائے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب ماں باپ کو یا بیٹوں کو یا پوتوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو جس سے یہ خود پیدا ہوا ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ۔ یہ لفظ آپ یاد رکھنا، پھر آسانی ہو جائے گی۔ جن سے پیدا ہوا اس کو اصول کہتے ہیں، اور جو اس سے پیدا ہوا اس کو فروع کہتے ہیں۔ نہ اصول کو زکوٰۃ لگتی ہے نہ فروع کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو عربی میں کلالہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کہتے ہیں جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو۔ شاید ہمارے پنجابی میں اس کو اوترا نکھترا کہتے ہیں۔ یہ جو عربی کا لفظ ہے نا کلالہ، میرا خیال ہے کہ ہم پنجابی میں، یہاں کوئی پنجابی ہے؟ تو جس کے اصول نہ ہو، جس کے فروع نہ ہو، تو پنجابی میں اس کے لیے جو کلالہ عربی میں ہے نا، اس کے لیے شاید جو ہے نا اوترا نکھترے کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، یعنی پیچھے بھی نہ ہو، اس کے باپ دادا بھی نہ ہو، اور آگے بھی نہ ہو، اس کے بیٹے پوتے وغیرہ بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی مر جائے، اوترا نکھترا، کلالہ،
وہ فوت ہو جائے تو وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر وہ ایسا مرد ہے جس کی میراث ہے، کلالہ ہے وہ، اب امراتن، یا مرد کی جگہ وہ عورت ہے، کلال مرد، کلالہ عورت، مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کی وراثت ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، جس طرح آپ نے اصول اور فروع کا سمجھا ہے، اسی طرح عربی میں 3 لفظوں کو اور سمجھے، حقیقی، اللاتی، اخیافی۔ فہد بولو، اخیافی۔ حقیقی اس بیٹے کو یا بیٹی کو کہتے ہیں کہ جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، حقیقی بہن بھائی، اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ اور اللاتی اس کو کہتے ہیں کہ جن کی مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں، باپ ایک ہو۔ اور اخیافی اس کو کہتے ہیں کہ ماں ایک ہو، باپ علیحدہ علیحدہ ہو۔ سمجھے بھائی؟ حقیقی، اللاتی اور اخیافی۔ اب یہ سارے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا کسی سے کمزور رشتہ ہوتا ہے، کسی سے ذرا مضبوط ہوتا ہے۔ ان کے باقاعدہ حکام آتے ہیں میراث میں، ان الفاظ کو سمجھیں گے نہیں تو میراث کے مسائل سمجھ نہیں آ سکتے۔ حقیقی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، اللاتی باپ ایک ہو مائیں علیحدہ ہوں، اور اخیافی ماں ایک ہو لیکن باپ علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو فرمایا بھئی اب امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، عورت مری ہے یا مرد مرا ہے جس کے نہ اصول ہے نہ فروع ہیں، اور اس نے ایک بھائی چھوڑا ہے یا بہن چھوڑی ہے، بھائی چھوڑا ہے یا، لیکن یہ کون سی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ بھائی یا بہن وہ ہے لِأُمٍّ، جو ماں کی طرف سے ہو، یعنی اخیافی ہو۔ حقیقی بہن بھائی یہاں پہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی بہن بھائی کا جو حکم ہے وہ اس صورت کے بالکل آخر میں آئے گا۔ سمجھے بھائی؟ تو یہاں پر وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کلالہ کے، مرد کے یا عورت کے جو رشتہ دار ہیں دنیا میں، وہ یا اس کی بہن ہے یا اس کا بھائی ہے، لیکن کون سا بھائی؟ اخیافی، ماں شریک، جو ماں کی طرف سے ہیں۔ آپ کہیں یہ کہاں سے لیا؟ یہ حضرت سعد کی روایت سے ثابت ہے، ایک۔ نمبر 2، حقیقی جو بہن بھائی ہیں ان کا حکم جو ہے اس سورہ نساء کے آخری آیات سے ثابت ہے۔ تو اگر دونوں ہی ایک ہیں تو پھر علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ وہ جو آگے حکم آئے گا وہ حقیقی کا آئے گا، اور یہ جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ خیافی کا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو کلالہ مرد نے یا کلالہ عورت نے جو چھوڑا ہے، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور یہاں یاد رکھے کہ وراثت کے مسائل میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی کہ مرد اور عورت کو برابر ملے وراثت کے مسائل میں، سوائے اس صورت کے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَوْضِعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ سَوَاءً إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، یعنی وراثت کے مسائل میں کبھی مرد عورت بہن بھائی برابر نہیں ہوتے سوائے اس صورت کے، سوائے اخیافی بہن بھائیوں کی صورت کے۔ اور کسی جگہ یہ مرد عورت کا حصہ برابر نہیں ہوتا، مرد کو دگنا ملتا ہے اور عورت کو آدھا ملتا ہے۔ فرمایا کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا۔ جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، اور جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس۔ قرآن مجید کے اندر جو حصے مقرر کیے وہ 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ یاد رہے گا بھائی؟ سناؤ۔ تو فرمایا بھائی فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے۔ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، اور جن کے حصے مقرر نہیں ہیں
اور ان کو دیا جاتا ہے، ان کو اسبات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ذوی المحارم ہے۔ یاد رکھیں 3 قسم کے لوگوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اصحاب الفرائض کو، اسبات کو اور ذوی المحارم کو۔ یہ 3 تو یاد رکھیں نا۔ کن کن کو حصہ ملتا ہے؟ اصحاب الفرائض کو، جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیے ہیں، اور دوسرے بھائی اسبات، جیسے بیٹا ہے، یہ اسبا ہے۔ اب حصہ ہے بھائی سکے، اس کا معنی نہیں، اسبا اس کو کہتے ہیں کہ اکیلا ہونے کی صورت میں سارا لے لے، اور اگر دوسرے اصحاب الفرائض کے ساتھ آئے تو جو بچے وہ لے لے۔ اس کی مثال سمجھے، جیسے ایک آدمی فوت ہوا، اس نے ایک بیوہ چھوڑی، ایک بیٹا چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی۔ اب حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ اب آپ کل کا سبق اگر یاد ہے آپ کو، تو بیوہ کے ساتھ اگر مرنے والے کی اولاد ہو، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے اس کو؟ 8واں۔ اب 8واں حصہ بیوہ کو دے دو، باقی جتنا بچا ہے 2 حصے بیٹے کو دے دو اور 1 حصہ بیٹی کو دے دو، وراثت تقسیم ہو جائے گی، ختم ہو گیا کام، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر بیوہ نہیں ہے، بیوہ موجود نہیں ہے، یہ اسبات ہیں صرف، اب کیا کریں گے؟ پوری جائیداد کے سمجھے کہ 3 حصے کر لو، 2 حصے بیٹے کو دے دو اور 1 حصہ بیٹی کو دے دو۔ تو اسبا اس کو کہتے ہیں کہ اصحاب الفرائض کے ساتھ آئے تو جو بچے وہ لے لے، 8واں حصہ دے دیا، جو بچ گیا اب سارا ان کو دے دیا، یہ اسبات تھے۔ اور اگر اصحاب الفرائض نہ ہو تو کیا لے لے؟ سارا ہی لے لے، یہ اسبات کی تعریف ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں ذوی المحارم، جن کی رشتہ داری ماں کی طرف سے ہو، ان کو حصہ ملتا ہے۔ تو اس میں بڑی تفصیلات ہے۔ پھر جو ہے اگر کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا یہ وراثت جو ہے نا بیت المال کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اگر عورت صاحب جائیداد ہے تو اس کی وراثت بھی اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح مرد کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہاں بھی اس کے بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ مرد کو جو ہے نا اولاد ہے نا، تو کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اولاد کی موجودگی میں مرد کو کتنا ملے گا؟ 4تھا حصہ ملے گا۔ ہاں جی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ کس صورت میں؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد تھی، جو بیوہ مری ہے عورت، اس کی اولاد تھی، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر جو ہے خامدوں کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اولاد نہ ہو تو آدھا ملے گا، اولاد ہو تو 4تھا حصہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اخیافی بہن بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو وہ شریک ہوں گے فی الثلث، ثلث میں، یعنی مال کے 1/3 میں وہ شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد یا قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وصیت نہ کی ہو، اس کے اوپر قرضہ بھی نہ ہو، تو پھر ساری جائیداد کس کو مل جاتی ہے؟ وارثوں کو مل جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ وصیت لفظوں میں پہلے ہے، عمل میں بعد میں ہے۔ قرضے پہلے دیے جاتے ہیں، وصیت بعد میں نافذ کی جاتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے تم دھوکے میں نہ رہنا کہ وصیت کو پہلے نافذ نہ کرنا شروع کر دو، قرضے پہلے ہیں اور وصیت کیا ہے؟ بعد میں۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اس میں وصیت کے بڑے احکام ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس کے اوپر حج فرض تھا، حج نہیں کر سکا، تو اس نے کہا کہ میری طرف سے تم حج کروا دینا، کسی کو حج کروا دینا، فرض حج رہ گیا۔ تو اب اس نے جو یہ وصیت کی ہے، اس کے کتنے مال میں چلے گی؟ 1/3 میں، تیسرے حصے میں۔ وصیت تیسرے حصے میں ہوتی ہے نا۔ اب وہ مر گیا، اب دیکھیں اس کے تیسرے حصہ جو بنتا ہے جائیداد کا، اس سے کسی کو حج بدل کروایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم اس کو لاہور سے کروائیں حج بدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن جدہ میں اگر کسی کو پیسے بھیج دیں تو وہاں سے وہ کر سکتا ہے، تو آپ پیسے جدہ والے کو دے دیں۔ ہاں اگر وارث رضامند ہو کہ کوئی بات نہیں، ابا جی کی جو وصیت ہے تو وہ تیسرے حصے میں چلتی ہے،
تو کوئی بات نہیں، جو زیادہ خرچہ ہے ہم دے دیتے ہیں، ہم لاہور والے بابا جی پر اعتماد ہے، ان کو حج پہ بھیجتے ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، لیکن وارثوں کی رضامندی کے ساتھ، ورنہ وصیت جو ہے تیسرے حصے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بھائی زکوٰۃ ہے، دوسرے معاملات ہیں کہ وہ مر گیا کہ میرے ذمہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ادا کر دینا، تو وہ جو ہے نا چلے گی کب؟ تیسرے حصے میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ عورت کا اس نے ابھی حق مہر ادا نہیں کیا تھا، فوت ہو گیا، اب جس طرح اس کے دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے اسی طرح عورت کا حق مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ عورت کو وراثت علیحدہ ملے گی اور حق مہر بطور قرض کے ملے گا اس کو، سمجھے بھائی؟ عورت کو جو جائیداد ملے گی بحیثیت وارث ہونے کے وہ الگ ہے، اس کی وجہ سے اس پہ ظلم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو حق مہر سے محروم کر دیا جائے۔ حق مہر مرنے کے بعد بھی اسی طرح ہی اس کے ذمے ہے جیسے اور قرضے اس کے ذمے۔ فرمایا غیر مضار، یہ وصیت کرنے کا مقصد یا قرضے دینے کا مقصد وارثوں کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے گا، کاٹے گا، اللہ اس کو جنت سے کاٹ دے گا۔ ایک آدمی مر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جناب میرے اوپر جو ہے نا فلاں کا اتنا قرضہ ہے، فرضی اقرار کر لیا، قرضہ نہیں تھا اس کے ذمہ، لیکن جاتے جاتے کہہ گیا میں نے تو فلانے کا اتنا قرضہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وصیت کرنے کا یا قرض کے اعتراف کرنے کا مقصد کیا ہو؟ وارثوں کو محروم کرنا نہ ہو۔ اس لیے ہم جہاں بھی پڑھ رہے ہیں یہ لفظ 7 سال چل رہا ہے، غیر مضار، وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود نہ وصیت سے اور نہ قرضے کے اقرار سے۔ وصیت من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا اور اس کے رسول کا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ بھائی فہد، آج اللہ نے اوپر نہریں چلائی ہیں، یہ کس کی قدرت ہے؟ تو اللہ اگر نیچے نہریں چلا دے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم مکہ میں دیکھو نہروں جیسی چیزیں بن رہی ہیں تو سمجھ لو کہ معاملہ قریب ہے۔ علماء نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ آج کل جو ٹنل اور جگہ جگہ سرنگیں بن رہی ہیں نا، مکہ مکرمہ میں اس طرف اشارہ ہے۔ سمجھو جب نہروں جیسی چیزیں بن رہی ہیں تو سمجھ لو کہ معاملہ قریب ہے، یعنی قیامت کا زمانہ قریب ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور نکل جائے گا اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اس کو داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے توہین والا، ذلت والا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔